بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کسی پہاڑ کی چوٹی سے گزر رہے تھے۔ اس وقت ابلیس ان کے پاس آیا۔ اس نے ان سے کہا، روح اللہ، یہ بتاؤ کیا تمہارا خدا اس بات پر قادر ہے کہ تم اس پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرو تو وہ تمہیں بچا سکے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جی ہاں، میرے رب کو یہ قدرت حاصل ہے۔ ابلیس نے کہا، اگر یہ بات حق ہے، آپ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا رب آپ کو مرنے سے کیسے بچاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا شیطان ملعون انہیں ناجائز وسوسے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، لعین، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کی آزمائش کروں؟ یہ الگ بات ہے کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ خدا میری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فرمان برحق ہے اور اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن میں خدا کی آزمائش نہیں کرتا۔ کچھ دنوں بعد ابلیس ان کے پاس آیا اور ان سے کہا، عیسیٰ، تم تو اللہ ہو، کیونکہ تم مردے زندہ کرتے ہو اور غیب جانتے ہو اور لوگوں کو غیب کی خبریں دیتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لعین، تو جھوٹ بکتا ہے، میں خدا کا مستجاب الدعوات بندہ ہوں۔ وہ میری دعائیں قبول کرتا ہے اور اسی کے حکم سے مردے زندہ ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک غیب کی باتوں کا تعلق ہے تو خدا مجھے غیب سے اطلاع دیتا ہے، میں لوگوں کو اس کی خبر دیتا ہوں۔ جب ابلیس نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے جال میں پھنسنے پر آمادہ نہیں ہے تو اس نے چیخ ماری اور ان کے سامنے سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ابو نصر نشا پور کا ایک سلطان گزرا ہے۔ ایک مرتبہ وہ لاؤ لشکر سمیت اپنے دارالحکومت میں داخل ہو رہا تھا کہ ایک مکان سے قاری کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ابو نصر قرآن پاک سننے کے لیے رک گیا۔ قاری نے دل سوز آواز میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ کہہ دیں کہ اے اللہ، تو ہی مالک الملک ہے، تو جسے چاہے سلطنت عطا کرے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ تمام بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت مجیدہ نے سلطان کے دل پر گہرا اثر کیا اور وہ یہ آیت سن کر کانپ اٹھا، گھوڑے سے اترا اور رکوع کیا اور پھر سجدہ بجا لایا۔ کچھ عرصے بعد اس قاری کی وفات ہو گئی۔ اس کے ایک دوست نے خواب میں قاری کو دیکھا کہ خدا نے اسے جنت میں عظیم مقام عطا کیا ہے۔ اس نے قاری سے پوچھا کہ تجھے یہ مقام کس وجہ سے نصیب ہوا ہے؟ قاری نے جواب دیا، میں تو ایک بدکار اور برا انسان تھا، میرے نامہ میں کوئی خاص نیکیاں نہیں تھیں، مگر اس کے باوجود خدا نے مجھ پر خصوصی کرم کیا ہے اور مجھے یہ مقام عطا کیا ہے۔ اور خدا نے مجھ سے فرمایا کہ تو نے دنیا میں ایک سلطان کو ہماری عظمت یاد دلائی تھی، اس وجہ سے ہم نے آج تم پر رحم کیا اور تجھے بلند مقام عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ پرانے زمانے میں انطاکیہ ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہ شہر ایشیائے کوچک میں واقع تھا۔ اس شہر کی لمبائی 12 میل تھی اور اس میں انسانوں کی ایک بھاری تعداد قیام پذیر تھی۔ انطاکیہ شہر کے لوگ گمراہ اور ظالم تھے، وہ ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رشد و ہدایت کے لیے ان کے پاس 2 نبی بھیجے۔ اہل شہر نے ان کی تقویت کی تو ان کی تقویت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیسرے رسول کو وہاں بھیجا گیا۔ چنانچہ تینوں انبیاء نے لوگوں کو خدا کے راستے کی دعوت دی اور شہر کے گوشہ گوشہ میں انہوں نے تبلیغ دین کی، لوگوں کو توحید کی دعوت دی، معاد اور یوم قیامت سے آگاہ کیا اور انہیں عذاب خداوندی سے خبردار کیا۔ اہل شہر بڑے بدبخت تھے۔ 3 انبیاء کی مشترکہ کوششوں کا ان پر کوئی خاص اثر نہ ہوا اور پورے شہر میں صرف 40 افراد نے ہی دعوت حق کو قبول کیا۔
شہر کے دوسرے لوگوں نے تینوں انبیاء اور ان کے پیروکاروں کو پکڑ کر انہیں سخت اذیتیں دیں، اور ظلم کی انتہا یہ کی گئی کہ ان مظلوموں کی گردنوں میں سوراخ کر کے ان میں رسیاں ڈالی گئیں، اور شہر کے ظالم لوگ رقص بسمل سے لطف اندوز ہوئے۔ اس شہر میں ایک مرد مومن رہتا تھا جس کا نام حبیب بن نجار تھا۔ وہ ان انبیاء پر ایمان لایا تھا، لیکن وہ اپنے ایمان کو مخفی رکھتا تھا۔ اس شہر میں بڑھئی کا کام کرتا تھا۔ جو اسے مزدوری ملتی وہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا، ایک حصہ اپنے اہل خانہ کو کھلاتا تو دوسرا حصہ غربا و مساکین میں تقسیم کرتا تھا۔ جب حبیب بن نجار کو اس ظلم کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے کہا، اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، اور وہ راہ راست پر ہیں، اور میں کیوں نہ اس ذات کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اس ذات کے علاوہ کسی اور کو معبود بناؤں؟ جبکہ اگر خدائے رحمان مجھے ضرر پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی شفاعت مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اور نہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ کیا میں اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود بنا لوں جو ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے؟ لیکن اس ظالم قوم نے ان کی بات پر کان نہ دھرے اور ان کی نصیحت سن کر خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئے، بلکہ ظالم درندے یکدم اس پر ٹوٹ پڑے اور بیچارے کو اتنا مارا کہ اس کی آنتیں باہر نکل آئیں۔ پھر اس کا گلا دبا کر اسے قتل کر ڈالا اور لاشیں کو ایک کنویں میں ڈال کر اس میں مٹی ڈال دی گئی اور وہ کنواں اس کا مدفن بن گیا۔ بعض روایات کے مطابق ظالموں نے اسے پکڑ کر آری سے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اور ایک روایت میں مذکور ہے کہ لوگوں نے اس کی گردن میں سوراخ کیا اور اس میں رسی ڈالی اور پھر اسے صلیب پر چڑھا دیا گیا جہاں اس کی موت واقع ہوئی۔ نجار کو موت سے پہلے انبیاء دکھائی دیے تو اس نے یہ آخری الفاظ کہے، میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، میرے گواہ رہنا۔ اس کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول کیا اور اسے عظیم ثواب عطا کیا۔ اس کی روح جیسے ہی جسم سے جدا ہوئی تو اسے جنت بھیج دیا گیا، جیسا کہ قرآن مجید بیان کرتا ہے، حبیب بن نجار کو ایک انجام مبارک ہو۔ شہر شراق میں ایک تاجر رہتا تھا جو بظاہری طور پر خود کو مومن کہلاتا تھا اور بظاہر نماز روزے کا بھی پابند تھا، لیکن بعد کے حالات سے ثابت ہوا کہ اس کی نماز بے روح تھی اور اس میں کوئی جان نہیں تھی۔ ہوا یہ کہ وہ تاجر مفلس ہو گیا اور اس پر ایسی نوبت آئی کہ وہ کاروبار چھوڑ کر گھر میں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ میں کب تک گھر کا ساز و سامان بیچ کر خورد و نوش کا سامان خریدوں گا۔ گھر کا سامان بیچ کر زیادہ سے زیادہ 3 سال کا عرصہ گزر سکے گا، اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ کیا یہ 3 سال بعد میں گلیوں میں بیٹھ کر بھیک مانگوں گا؟ یہ سوچ کر وہ بہت پریشان ہوا اور اس نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اس نے کہیں سے زہر حاصل کیا اور اسے کھا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ یہ تاجر زندگی میں بظاہر نمازی بنتا تھا، لیکن وہ خدا کی قضاء و قدرت کا منکر تھا، اسی لیے اس کا خاتمہ کفر پر ہوا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، جیسا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، بے شک مایوسی گناہ کبیرہ ہے۔ جو شخص خدا کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ کافر ہو کر مرتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گرمیوں میں ایسی لو چلی کہ جس کی وجہ سے درخت سوکھ گئے اور ایک بھی پھلدار درخت باقی نہ رہا۔ ایک شخص نے جیسے ہی گرم لو کے جھونکے محسوس کیے تو اس نے اپنے گھر میں موجود ایک پھلدار درخت کو کپڑوں سے چاروں اطراف سے ڈھانپ دیا، جس کی وجہ سے وہ درخت جلنے سے محفوظ رہا۔ موسم آنے پر اس کے پھول کھلے، کچھ عرصے بعد اس کا پھل پک کر تیار ہو گیا۔ اس شخص نے اس کے پھل کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں بطور تحفہ بھیجا۔ جس نے وہ پھل کھایا وہ بیمار پڑ گیا اور کچھ عرصے بعد وہ مر گیا، لیکن جنہوں نے ابھی تک وہ پھل نہ کھایا تھا وہ بچ گئے۔
اس واقعے سے لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ نے گرم لو کو بیچ کر درختوں کو اس لیے خشک کر دیا تھا تاکہ لوگ ان کا پھل کھا کر وبا کا شکار نہ ہوں، اور یوں اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے نقصان کے ذریعے بڑے نقصان سے بچا لیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔